چلا رہے ہیں، ان معصوم بچوں کے جن کی زبان پہ آج ایسے ایسے گیت اسکول اور کالجز میں گوائے جا رہے ہیں جن سے ایمان ختم ہو رہا ہے، عقیدے کا جنازہ اٹھ رہا ہے، معصوم بچے جن کی زبان پہ اللہ کا نام لینا ہونا چاہیے، کلمہ ہونا چاہیے، رب کا فرمان ہونا چاہیے، جن کے دل اور دماغ میں، جن کے سفید کلیجے میں الہی کا نام نقش ہونا چاہیے، آج ان اسکولوں میں تو دیکھیں کہ ان بچوں کے دلوں میں یہودیت، نصرانیت، ہندوازم کی ایسی اسپرٹ ڈالی جا رہی ہے تو بچے چل کر کے جوانی کے دہلیز پہ قدم رکھ کر کے وہ ایک مسلم نام کا ہوگا، ان کا نام سلمان ہوگا، شاہ رخ ہوگا، احمد ہوگا، لیکن ان کے دل اور دماغ میں یہودیت، نصرانیت، ہندوازم کا ایسا اسپرٹ بیٹھا ہوگا کہ وہ اسلام کا قائد بننے کے بجائے، ملک و ملت کا محافظ بننے کے بجائے وہ اپنے ایمان کے لٹیرے بن رہے ہیں، ایمان کے سوداگر بن رہے ہیں۔ آج میں نے ایک ویڈیو دیکھا، میرا کلیجہ منہ کو آ گیا، میرا دل پھٹ گیا، میری آنکھیں اشکبار ہو گئی وہ منظر دیکھ کر کے کہ ایک ماں، ذرا سوچے اور سمجھ لے کہ ایک ماں اور ایک بیٹی دونوں کورٹ کے اندر پہنچے ہوئے تھے، کورٹ کے اندر پہنچے ہوئے تھے، ماں نقاب پوش تھی، آنکھ کھول کے سن لے، کان کھول کے سن لے، دل کے دریچوں کو کھول کر کے وہ لوگ سن لے جو آنکھ بند کر کے اپنے بچیوں کو مخلوط نظام تعلیم کے عذاب میں مبتلا کر رہے ہیں، جو آنکھ بند کر کے ایسے کوچنگ سینٹر اور ایسے اسکولوں میں بھیج رہے ہیں جہاں ایک لڑکی ایک غیر مرد کے ساتھ بیٹھتی ہے، جسم کی حرارت ایک دوسرے تک منتقل ہوتی ہے، پھر باتوں سے شروعات ہوتی ہے، پھر آنکھوں کی زنا ہوتا ہے، زبان کا زنا ہوتا ہے، دل کا زنا ہوتا ہے، حتیٰ کہ شرمگاہ کا زنا ہوتا ہے۔ ارے ظالموں، اسی پہ بس نہیں ہوتا ہے بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ایمان کو اپنے پیروں سے وہ نسلیں روک کر کے غیروں کے قدموں میں جا رہی ہے، گودوں میں جا رہی ہے، جہاں انہیں ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے ان کے جسم کی بوٹیاں نوچ کر کے درندے ان کی عزت کا سودا کر کے سٹکیس میں ڈال کر سمندروں میں پھینک کر زہر کے ٹیبلٹ دے کر کے انجیکشن دے کے انہیں مارتے رہے ہیں یا شاہراہ عام پر لا کر کے چھوڑ دے رہے ہیں، جہاں وہ بچیاں ایک طرف ایمان سے محروم، دوسری طرف خاندان سے محروم کہ دوبارہ لوٹ کر آ نہیں سکتی، وہ کوٹھوں میں جا کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زنا کے دھندوں میں ملوث ہو رہی ہے۔ وہ لوگ سن لیں اور اس واقعے سے سبق حاصل کریں اور اب سے بھی ہوش کا ناخن لے کہ ایسی تعلیم جس سے ایمان ختم ہو جائے، عقیدہ ختم ہو جائے، دھرم کا نام مٹ جائے، خاندانی ایمان کا چولا نکل جائے، یہ تعلیم نہیں، یہ عذاب ہے، یہ ایجوکیشن نہیں، یہ لعنت ہے، یہ کامیابی کی چیز نہیں، جھوٹ بولتا ہے، ڈاکو اور نظر ہے جو ایسے ایجوکیشن کو ترقی کی چیز کرتا ہے جس سے ایمان ہی ختم ہو جائے، حیا ہی ختم ہو جائے، بیٹی کا جنازہ نکل جائے، باپ سکیاں دینے پہ مجبور ہو جائے، ماں کو ہاتھ اٹیک آنے لگے، یہ تعلیم نہیں، ایک عذاب ہے جو مسلمانوں پہ مسلط کیا جا رہا ہے۔ اور مسلمان جدید ذہنیت کے نام پہ ایسا دیوانہ اور ایسا غلام بنتے جا رہا ہے کہ سوچنے کو تیار نہیں ہے اور غور کرنے کو تیار نہیں ہے۔ میں یہ واقعہ سنا کے ختم کرتا ہوں، میں نے بہت کچھ کہہ دیا، میں نے دیکھا، آج کی بات ہے کہ کورٹ میں ایک ماں بھی پہنچی، ایک بیٹی بھی پہنچی، ماں نقاب پوش، بیٹی اپنے سروں پہ دوپٹہ، اپنے سروں پہ دوپٹہ کیا، سینے پہ بھی دوپٹہ نہیں ہے، نیم موڑیا لباس میں ہے، وہ بیٹی ایک غیر مسلم کے ساتھ کورٹ مینیج کر رہی ہے۔ مسلمانوں کہاں جا چکے ہو؟ جن بیٹیوں کو ولیوں کا گود بننا چاہیے تھا، جن بیٹیوں کو نیک سارے اولاد جننے چاہیے تھے، جن بیٹیوں کی گود سے صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے، محمد بن قاسم کی ضرورت ہے، آج ان گودوں میں شیطان کے کتے، شیطان کے کمینے پل رہے ہیں، ان کی پیٹ سے
بچیوں کو ایسے نظام تعلیم میں ڈھکیل رہے ہیں جس نظام تعلیم میں جانے کے بعد یہ سارے حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ میرے دوستو، وہ ماں تھی، وہ بیٹی تھی، وہ بیٹی ایک غیر کے ساتھ کورٹ میرج کر رہی تھی۔ ماں، پوری پولیس سسٹم وہاں کھڑی تھی۔ یہ پولیس تقریباً 20 کی تعداد میں، 25 کی تعداد میں ارد گرد کھڑے تھے، وکلا بھی موجود تھے۔ اور ایسے موقع پہ ایک مجبور ماں، بلکہ میں اسے مجبور نہیں کہوں گا، مکار کہوں گا، اس لیے کہ وہ اس وقت کہاں تھی جب اس کی بیٹی اپنے عفت کا سودا کر رہی تھی؟ وہ اس وقت کہاں تھی جب اس کی بیٹی جہنم کے گڈھے کی طرف جا رہی تھی؟ وہ کیوں نہیں سوچی کہ جہاں لے اگر ہم اپنی بچی کو ڈال رہے ہیں، وہاں سے ہماری بچی پاک دامن ہو کے نہیں آئے گی، حیادار بن کے نہیں آئے گی، اما عائشہ کی بیٹی بن کر نہیں آئے گی، بلکہ ویشیاں بن کر آئے گی۔ اس وقت وہ کہاں تھی؟ لیکن پھر بھی ایک ایمانی ماں ہے، اس لیے درد ہو رہا ہے۔ وہ ماں اپنی اس بیٹی کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، اسے کہتی ہے، بیٹی پوری زمین بیچ دوں گی، جائیداد بیچ دوں گی، سب تیرے نام کر دوں گی، جہاں تو کہے گی کسی مسلم لڑکے سے رشتہ کر دوں گی، خدا کے واسطے گھر چلا جا۔ وہ بیٹی انکار کرتی ہے، بار بار ماں سمجھاتی ہے، جب ماں نہیں مانتی ہے تو وہ بیٹی کہتی ہے اپنی ماں کو مخاطب کر کے کہ اے کافر عورت، میرے نظروں کے سامنے سے ہٹ جا۔ میرے دوستو، بزرگوں، وہ بوڑھی ماں جب اپنی بیٹی کی زبان سے کافر کا لفظ سنتی ہے، اسے گاڑی کے دروازے پہ وہ کھڑی ہے، اس کی بیٹی اپنے دوست کے ساتھ اپنی گاڑی میں بیٹھی ہے، اسی دروازے پہ یہ جملہ سننے کے بعد اس ماں کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور وہی دم توڑ دیتی ہے۔ کمال ہے اس انسانیت کے، پھر بھی پولیس کا سسٹم اس ماں کو اٹھانے کے بجائے پورے سیکورٹی سسٹم کے ساتھ اس لڑکی کی حفاظت کر کے اس کی گاڑی کو آگے نکلواتا ہے۔ وہ ظالم بیٹی مڑ کر کے اپنی مردہ ماں کا چہرہ بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتی۔ میرے دوستو، یہ صورتحال ہو رہے ہیں ہماری بیٹیوں کے۔ پھر اس ماں کو ویڈیو میں دیکھا گیا، اٹھا کر کے لوگ لے گئے، دفن کر دیے، لیکن وہ بیٹی جہاں جانی تھی گئی۔ اس لیے یاد رکھیں، ہم نمازیں پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، حج کر لیں، جماعت کے چلے لگا لیں، راتوں میں اٹھ کر اللہ کے سامنے کی آوازاری کر لیں، لیکن اپنی نسلوں کی فکر اگر نہیں کریں گے، انہیں ایمان اور عقیدے کی تعلیم نہیں دیں گے، قرآن اور حدیث کی تعلیم نہیں دیں گے، مدارس مکاتب کا رخ کرائے بغیر اسکول اور کالجوں میں ٹھوسیں گے، جس کی وجہ سے وہ برباد ہوں گی۔ آپ خوش ہیں کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں، کل قیامت کے میدان میں وہ اولاد آپ کا گریبان پکڑیں گی اور کہیں گی کہ تو چاہتا تو ہم بھی تیرے جیسا نیک بن سکتے تھے، لیکن تو نے نہیں چاہا، جس کی وجہ سے ہم برباد ہو گئے۔ اس لیے تو تنہا جنت میں نہیں جائے گا اور ہم تنہا جہنم میں نہیں جائیں گے، اس لیے تجھے بھی جہنم میں جانا پڑے گا۔ پھر اس بے نوازی بابا کو، پھر اس تہجد گزار بابا اور دادا کو، پھر اس حاجی صاحب کو گھسیٹ کر کے جہنم کے گڈھوں میں ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے میرے مقدس متبرک بزرگوں، ماں اور بہنوں، عزم کرو کہ اچھی موت کی تیاری کے لیے اپنے اعمال کو درست کرنے کے ساتھ ساتھ نسلوں کی ایمان کو درست کرنے کے لیے انہیں قرآن حدیث پڑھانے کے لیے ائمہ، علماء، مدارس، مکاتب کے دروازوں پر بھیجیں گے۔ پھر اس کے بعد دنیا کی جو تعلیم دیں گے، اس سے انشاءاللہ ان کے عقائد بگڑیں گے نہیں، ایمان بگڑیں گے نہیں۔ امید ہے کہ آپ تمام ہم سب یہاں سے عزم کریں گے، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔